اگر پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہو تو ہرا دھنیا کے چند پتے نہار منہ کھانے سے اس میں افاقہ ملے گا۔ گلا خراب ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو نمک ملا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر قے نہ رک رہی ہو تو مالٹے کے چھلکے سونگھیے، فوراً قے رک جائے گی۔ اگر پیٹ میں درد محسوس ہو تو الائچی کے بیج نکال کر کھائیے، فوراً درد دور ہو جائے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو تو اچار والا تیل بالوں میں استعمال کریں۔ پاؤں میں درد ہو تو گھڑے کا ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر ناک کے ارد گرد درد محسوس ہو تو ناریل کے تیل کا استعمال کریں۔ اگر چوٹ لگ جائے تو روئی کو جلا کر شہد میں ملا کر لگائیں، خون بالکل نہیں بہے گا۔ اسٹرابیری دل کی مانند ہوتی ہے، اسی لیے اسٹرابیری کھانے سے سیدھا دل کو طاقت ملتی ہے۔ کبھی بھی شدید گرمی میں تھکے ہوئے گھر میں آئیں تو فوراً فریج والا پانی ٹھنڈا استعمال مت کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ جو شخص دل کے امراض میں مبتلا ہو، گرمی میں جتنا ہو سکے تربوز کا استعمال کرے، یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ جب بھی گھر میں گوشت پکائیں تو اسے ایک ہی دن استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کی بیماریاں زیادہ دن استعمال کرنے سے ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو گرمی میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اس کی بدبو سے آپ لوگوں میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ گلاب اور نیم کے پتے ہم وزن لے کر پیس لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں اور جسم کے جس حصہ پر پسینہ زیادہ آتا ہو وہاں پر لگائیں۔ اس سے آپ کو پسینہ بھی کم آئے گا اور جسم میں سے خوشبو آئے گی۔ جلنے کے بعد کبھی برف کا استعمال نہ کریں۔ برف کھال کے نیچے دوران خون کو روک سکتی ہے، جس سے متاثرہ جگہ کو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے فوری طور پر جلنے والی جگہ کو پانی کے نلکے کے نیچے رکھ دیں، جس سے زخم پر قابو پانے میں مدد ملے گی، اور ممکن ہو تو متاثرہ جگہ کو 10 منٹ تک پانی سے دھوتے رہیں۔ تھرمس اگر کافی دن تک بند رہے تو اس میں گیس پیدا ہو کر بدبو پیدا کر دیتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرمس میں نیم گرم پانی میں نمک ملا کر ڈالیں تو بدبو دور ہو جائے گی۔ گھی کو ڈبے میں کافی عرصے تک بند رکھا جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے 5 کلو گھی میں 1 پاؤ دہی کے حساب سے جتنا گھی ہو اس میں اتنا ہی تناسب سے ملا کر گرم کریں۔ جب دہی جل جائے تو گھی کو چھان کر محفوظ کر لیں۔ کچن کے جھاڑو اور پونے بھی مستقل صفائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تمام جھاڑن اور پونے لے کر ہر 15 دن بعد ایک دیچکی میں پانی ڈال کر تھوڑا سا سرف اور سفید سرکہ شامل کر کے بھگو دیں۔ کچھ دیر پانی میں ابلنے دیں اور پھر رگڑ کر دھو لیں۔ داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ لیمو کا اچار موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ نہار منہ قہوہ میں لیمو کا رس نچوڑ کر پئیں اور دوپہر کو کھانے کے بعد بھی پئیں۔ مولی اور سلاد کا استعمال کریں۔ آئل گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کھانے میں ضرور کریں۔ زیادہ میٹھی چیزوں، چاول، گھی اور دوسری بادی چیزوں سے پرہیز کریں اور ادرک کی چائے پئیں۔ برتن چمکانے کے لیے اسے پہلے پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ جب اس پر سے چکنائی دور ہو جائے تو باتھ سوپ کا استعمال کریں۔ کسی شیمپو یا دیسی سوپ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ان پر تھوڑا سا صابن لگا کر برتن پر ملنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ رگڑتے جائیں گے برتن اسی قدر چمکتا جائے گا۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہو تو آپ کے پاس پیاز یا ٹماٹر نہیں ہے تو تھوڑی سی بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، یا تھوڑی سی لوکی ابال کر پیسیں اور سالن میں ڈال دیں۔ اوون کے برتن اور سانچوں پر سے داغ اتارنے کے لیے برتن دھونے کے ڈٹرجنٹ میں 2 کھانے کے چمچ پاؤڈر ملا دیں اور اسفنج کی مدد سے یہ پیسٹ برتن پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بدبو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، بالکل ختم ہو جائے گی۔ کچن میں کسی جگہ کائی لگ جائے تو اس پر بلیچنگ پاؤڈر چھڑکیں اور پھر مروشیا جھاڑو سے صاف کر لیں۔ اروی کی لیس ختم کرنے کے لیے اسے کاٹیں اور نمک لگا کر رکھ دیں، کچھ دیر بعد دھوئیں اور پکا لیں۔ دیسی گھی میں سے بہت جلدی کھٹی کھٹی سی بو آنے لگتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے 1 کلو گھی میں 2 کھانے کے چمچے آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان کر استعمال کریں، بدبو بالکل ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر دیر تک تازہ رکھنے کے لیے ان کے سروں پر موم لگا کر رکھ دیا جائے تو یہ جلد خراب نہیں ہوں گے۔ سلاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے کاغذ کے لفافے میں رکھیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھنے سے سلاد میں پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ کچن کے برتنوں کو زنگ سے بچانے کے لیے ان
ان پر ایسا گھی یا چکنائی مل کر رکھیں جس میں نمک بالکل نہ ہو۔ ٹین کے برتن یا سانچوں کو زنگ سے بچانے کے لیے بغیر نمک والا گھی یا چکنائی مل کر رکھ دیں۔ نمک والی چکنائی لگانے سے زنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹین کے برتنوں یا سانچوں پر زنگ کے داغ لگ جانے کی صورت میں داغ والے حصے کو آدھے کٹے ہی ٹماٹر سے رگڑیں اور کچھ دیر پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد صاف پانی سے دھو لیں، زنگ ختم ہو جائے گا۔ اگر دروازوں کے قبضوں پر زنگ کے داغ لگ جائیں تو ان پر نمک ملا ہوا پانی، مٹی کا تیل لگا کر رگڑیں اور کچھ دیر بعد کپڑے سے پونچھ کر صاف کر لیں۔ کپڑوں پر روشنائی کا داغ لگ جانے کی صورت میں ابلے چاول رگڑنے سے داغ بآسانی دور ہو جاتا ہے۔ سیاہی کے داغوں پر نمک لگا کر رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے پر زنگ کا نشان پڑ جائے تو اس داغ کو لیموں کا رس اور نمک چھڑک کر کچھ دیر رگڑیں اور خشک ہونے کے بعد صابن سے دھو لیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ کپڑوں پر لگا زنگ کا دھبا کچی لسی سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ کچی لسی کو داغ پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، داغ بآسانی ختم ہو جائیں گے۔ چائے کے ٹی بیگز سے بھی داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ جل جائے تو 2 یا 3 ٹھنڈے ٹی بیگز کو متاثرہ جگہ پر رکھ کر اسے دھاگے سے باندھیں۔ احتیاط رکھیں کہ ٹی بیگ گیلے ہوں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا ان کو اجازت نہیں ہوتی تو وہ لڑکیاں بھی گھر پر رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گورا کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، یہ طریقہ ہے کہ ایک ٹماٹر کے 2 ٹکڑے کر لیجئے اور اس کو اپلائی کیجئے اور اس ٹماٹر پیسٹ کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے۔ ایک بار اپلائی کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں پر ملیے۔ ہرے مسالے میں شمار کیے جانے والا لہسن ہر گھر کی کچن میں پایا جاتا ہے اور اس کے بے شمار طبی فوائد یہ ہیں کہ لہسن میں 2% مینگنیز، 2% وٹامن بی اور 1% وٹامن سی، 1% سیلینیم کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر بھی پایا جاتا ہے جو لہسن میں بہترین غذائیت پائے جانے کے ساتھ ساتھ اس میں کیلوریز 0 ہوتی ہیں۔ لہسن کو اگر شہد میں ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین دوا کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے۔ نہار منہ کھانے سے وزن میں واضح کمی، نزلہ، زکام اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے نہار منہ استعمال سے انسانی جسم میں مضر صحت مادہ صاف ہو جاتا ہے۔